اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 48 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم کچھ اہم باتوں کو جانیں گے، جیسے دوست اور دشمن کی صحیح پہچان کب ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ڈرپوک اور بہانے ساز بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، میں گھر بیٹھا رہوں اور جنگ میں شرکت نہ کروں، اور مجھے فتنہ گناہ میں مت ڈالیں۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ فتنہ اور گناہ میں گر چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک منافق نے جہاد میں شامل نہ ہونے کے لیے کیسا بہانہ تراشا۔ بنی سلمہ کا ایک منافق سردار تھا اور اس کا نام جد بن قیس تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہاں جانے سے معذور رکھیں، کیونکہ میں حسن پرست انسان ہوں، اور جب میری نگاہ رومی لڑکیوں پر پڑے گی تو میں فریفتہ ہو جاؤں گا اور یوں گناہ کی وادی میں جا گروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت مجیدہ میں اسے جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار اور فتنے میں گرا ہوا انسان قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبیلے کی سرداری سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ بشر بن برا کو قبیلے کا سردار مقرر کیا۔ وہ سخی اور خوش اخلاق انسان تھے۔ تفسیر نمونہ۔ ان نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خدا کے پیغمبر اور امت کے رہبر تھے، وہاں آپ سالار لشکر بھی تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي۔ نمبر 2، بے ادب منافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے کا بھڑکانے والا سمجھتے تھے۔ ائذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ نمبر 3، منافقین جہاد کو آزمائش اور مصیبت تصور کرتے تھے۔ وَلَا تَفْتِنِّي۔ نمبر 4، جنگ مجسم آزمائش ہے۔ وَلَا تَفْتِنِّي۔ نمبر 5، کچھ منافق دینداروں کو فریب دینے کے لیے مذہبی مسائل سے استفادہ کرتے تھے۔ وَلَا تَفْتِنِّي۔ ایک منافق نے تو ہیلہ سازی کی حد کر دی اور کہا میں رومیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، خدا نہ کرے ان کے حسن کے جادو میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس طرح سے اس منافق نے اللہ اور رسول خدا کے فرمان کو پامال کیا تھا۔ نمبر 6، جو لوگ جنگ کو فتنہ سمجھ کر اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ اس سے بڑے فتنے میں جا گرتے ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا۔ نمبر 7، خدا کی آزمائش سے فرار ناممکن ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ایمان لائے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا آزمائش میں گرفتار ہوئے۔ فی الفتنۃ سقطوا۔ نمبر 8، منافقت پر مبنی بہانہ سازیاں کفر کی علامت ہیں۔ ائذن لی بالکافرین۔ نمبر 9، دوزخ نے کافروں کا اس لیے احاطہ کیا ہے کہ ان کے وجود کے گرد گناہوں کا احاطہ ہے۔ لمحیطۃ من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ جو کوئی برائی کرے اور اس کی خطائیں اس کا احاطہ کر لیں تو وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 50 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے اور تو کامیابی حاصل کرے تو منافقین کو وہ ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تجھے مصیبت و تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا چارہ پہلے ہی سوچ لیا تھا اور ہم نے اس کی پیش بینی کر لی تھی، اور وہ خوش ہو کر لوٹ جاتے ہیں. ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں. نمبر 1، پیغمبر اور رہبر اسلامی نظام اور امت کا نمائندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت میں تصبکم کے بجائے تصبکا کے الفاظ آئے ہیں. نمبر 2، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنے والا شخص حسد اور منافقت میں مبتلا ہوتا ہے. ان تصبک حسنۃ تسوہم، تلخ حوادث اور سختی کے وقت دوست دشمن کی صحیح پہچان ہوتی ہے. ان تصبک حسنۃ تسوہم. نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوات و جنگ میں کبھی فتح نصیب ہوتی تھی اور کبھی شکست سے دوچار ہونا پڑتا تھا. حسنۃ مصیبۃ. نمبر 5، منافق ہمیشہ موقع کی تاک میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت کے متعلق اپنی سمجھداری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے اسی بات کا اندازہ تھا. اخذنا امرنا من قبل. تو یہ تھی آیت نمبر 50 کی تفسیر. اب آئیے آیت نمبر 51 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آپ کہہ دیں کہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا، وہی ہمارا سرپرست ہے. اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. نمبر 1، رہبر اور امت دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت میں تصبکا کے الفاظ آئے ہیں اور اس آیت میں یصیبنا کے الفاظ آئے ہیں. نمبر 2، ہم شرعی حکم کے بجا لانے کے پابند ہیں اور نتیجے کے ضامن نہیں ہیں. ہمارا کام جہاد کرنا ہے جبکہ تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے. الا ما كتب اللہ لنا. نمبر 3، حقیقی مومن جنگ کی سختیوں کو بھی اپنے لیے فائدہ مند خیال کرتے ہیں. کتب اللہ لنا. نمبر 4، انسان کی تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے. کتب اللہ لنا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ آقا اپنے غلام کے لیے برائی نہیں لکھتا. کتب اللہ لنا ہوا مولانا. نمبر 6، مومن ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی ولایت کے تحت سمجھتا ہے. ہوا مولانا. نمبر 7، عقیدہ توحید کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہر طرح کی تقدیر کے فیصلوں کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. ہوا مولانا. نمبر 8، ہمیشہ خدا پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. وعلی اللہ. نمبر 9، خدا پر توکل رکھنا ایمان کی شرط ہے. وَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے اس پروگرام کو ضرور فالو کریں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.